اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم۔ قال آپ نے فرمایا، قال ربی کہنے لگا ابلیس، رب اے میرے رب، بما اغویتنی بسبب اس کے کہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا، اغویتنی گمراہ کیا تو نے مجھے، لأزینن لہم البتہ میں ضرور خوبصورت بناؤں گا، خوشنما بناؤں گا، لہم ان کے لیے، فی الارض زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اور البتہ میں بہکا دوں گا ان سب کو، الا مگر عبادک تیرے وہ بندے، منہم ان میں سے، المخلصین جو مخلص لوگ ہوں گے، چنے ہوئے لوگ ہوں گے۔ قال اللہ نے فرمایا، ھذا صراط یہ اخلاص ہی راستہ ہے، علی مستقیم میری طرف آنے والا سیدھا، ان عبادی بے شک میرے خاص بندے، لیس لک علیہم نہیں ہوگا تیرے لیے ان پر، سلطان کوئی غلبہ، الا مگر من اتبعک جس نے پیروی کی تیری، من الغاوین گمراہ ہونے والوں میں سے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ اور بے شک دوزخ، لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ البتہ وعدہ کی جگہ ہے ان سب کی، لہا 7 ابواب اس دوزخ کے 7 ابواب 7 دروازے ہیں، لکل باب ہر دروازے کے لیے، منہم ان میں سے، جزء ایک حصہ ہے، مقسوم تقسیم کیا گیا۔ ابلیس شیطان کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ کا حکم ٹھکرایا تو اللہ نے کہا کہ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے۔ تو اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا ہمیشہ کے لیے، الی یوم یبعثون الی یوم الوقت المعلوم قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو مردود کر دیا۔ تو شیطان نے اس کے مقابلے میں کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتا، معذرت کر لیتا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی شان کہ جب اللہ نے آپ کو کہا کہ لا تقربا ھذہ الشجرہ اس درخت کے قریب نہ جانا، فَكُلَا مِنْهَا انہوں نے اس سے کھا لیا، تو اللہ نے فرمایا کہ آدم میں نے تجھے الم انہکما میں نے تمہیں روکا نہیں تھا؟ تو آگے سے حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی، بس کہا ربنا ظلمنا انفسنا اے پروردگار غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہوگی جو میں نے یہ کام کر لیا۔ تو شیطانی مزاج کیا ہے؟ آگے سے ہیل و حجت کرنا،
انسانی آدمیت کا مزاج ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دے۔ اور ابلیس کا مزاج کیا تھا کہ اس نے کہا کہ اچھا اگر اس آدم کی وجہ سے مجھے تو گمراہ اور مردود کر رہا ہے تو پھر دیکھنا میں تیرے مقابلے میں اس آدم کی اولاد کو، اس کی نسل کو تجھ سے کیسے میں دور کرتا ہوں اور کیسے ان سب کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے کے چلوں گا۔ تو معذرت نہیں کی بلکہ آگے سے ڈٹائی اور مقابلہ کیا۔ اس لیے انسان سے جب کبھی زندگی میں غلطی ہو جائے تو آدمیت کا تقاضا، انسانیت کا تقاضا ہے عذر معذرت فوراً کر دینا، اور شیطانیت ہے آگے سے ڈٹ جانا اور حیل و حجت کرنا۔ تو شیطان نے کہا رب اے میرے رب، بما اغویتنی، بوجہ اس کے کہ جو تو نے مجھے بہکا دیا، گمراہ کر دیا، یعنی مجھے مردود کر دیا، لو زینن لہم فی الارض، البتہ میں خوشنما بنا کے پیش کرتا رہوں گا ان کے لیے، خوبصورت بنا کے پیش کرتا رہوں گا ان کے لیے دنیا کو اور تیری نافرمانی کو اور تیری حکم عدولی کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کرتا رہوں گا فی الارض، زمین میں، وَلَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بتا ضرور گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، اجمعین ان سب کو تیرے سے دور کروں گا، اور تیرے سے دور کرنے کے لیے تیری نافرمانیاں، تیرے حکم توڑنے، ان سب کو خوبصورت بنا کے ان کے سامنے پیش کروں گا۔ آج دیکھ لے، دین سے ہٹ کے چلنا بہت آسان ہے، انسان کی طبیعت خوش ہو کے اس طرف دوڑتی ہے، اور دین پہ چلنا طبیعت کو بڑا بوجھل لگتا ہے۔ احکام الہیہ کی تعمیل یہ طبیعت پہ بھاری گزرتی ہے، لیکن باغی اور سرکش ہو کے چلنا اس میں دل خوش رہتا ہے۔ یہ شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے، اور شیطان کے یہ اثرات ہوتے ہیں کہ اس نے کہا کہ دیکھنا میں اپنی کاریگری سے ان کو تیری نافرمانیاں خوبصورت اور خوشنما، دل لبھانے والی صورتیں بنا کے ان کے سامنے رکھا کروں گا، الا عبادک، مگر تیرے وہ بندے منہم، ان میں سے، المخلصین، جو چنے ہوئے ہوں گے، یعنی جن میں اخلاص ہوگا، وہ میرے بہکاووں سے بچ جائیں گے، ان کو میرا سبز باغ دکھانا فائدہ نہیں دے گا، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ قال، اللہ نے فرمایا، ھذا، یہی اخلاص، صراط علی مستقیم، علی بمانا الی، صراط الی مستقیم، یہی اخلاص پہ چلنا، یہ راستہ جاتا ہے الی، میری طرف، مستقیم، سیدھا، کہ جو اخلاص کے راستے پہ چلے گا وہ مجھے پا لے گا اور میری ذات تک اس کو رسائی مل جائے گی۔ اور جو اخلاص سے ہٹا ہوا ہے، اخلاص کے معنی کہ کوئی بھی عمل کرنا اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے، بس اللہ کی محبت میں ڈوب کر کے نیکی کے کام کرنا، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ یہ لوگ شیطان کی شرارتوں، وسوسوں سے بچ سکتے ہیں، دیگر بچنا مشکل۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ نے فرمایا بے شک میرے بندے، جو میرے بندے ہوں گے، جن کو مجھ سے کچھ تعلق ہوگا، لیس لک علیہم سلطان، نہیں ہوگا تیرے لیے ان کے اوپر سلطان، کوئی غلبہ، کوئی جبر، کوئی زور تیرا ان پہ نہیں چل سکے گا۔ اور یہ شیطان خود بھی مانتا ہے کہ میں انسانوں کو جبر سے نہیں گمراہ کر سکتا، اور اس کا ذکر آتا ہے 13ویں پارے کے اندر کہ جب دوزخی اور ابلیس سامنے ہوں گے دوزخ میں تو یہ کہیں گے کہ تو نے ہمیں گمراہ کیا تھا دنیا میں، اور تیری وجہ سے ہم یہاں دوزخ میں آئے، اور تو نے ہمیں سبز باغ دنیا میں دکھائے تھے۔ تو اس وقت شیطان کہے گا لیس لی علیکم سلطان،
ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، وہاں پہ بھی وہ شیطان سلطان کا لفظ استعمال کرے گا کہ ما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس دنیا میں تمہارے اوپر کوئی جبر نہیں تھا، سلطان میں نے کوئی زبردستی تمہیں اپنے پیچھے نہیں لگایا تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، مگر صرف یہ تھا میں نے تمہیں سبز باغ دکھائے، میں نے تمہیں دعوت دی گناہ کی، برائی کی، بدی کی طرف بلایا، تم خوش ہو کر میرے پیچھے بھاگے، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی وما کان۔ تو آگے پھر تفصیلی ذکر ہے کہ وہ کہے گا کہ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، سارا قصور تمہارا ہے، میرا تو کام تھا تمہیں ورغلانا اور تم خوش خوش میرے پیچھے بھاگتے آئے۔ الا من اتبعک من الغاوین، اللہ نے فرمایا میرے بندوں پر تیرا غلبہ زور نہیں چلے گا مگر وہ جو اتبعک، خوشی سے بھاگ بھاگ کے تیری پیروی کرے، من الغاوین، گمراہ ہونے والوں میں سے، یعنی جو خوش ہو کر تیرے پیچھے چلے وہ تیرے زور میں آ جائیں گے، تیرے جال میں پھنس جائیں گے، ورنہ عام لوگ نہیں تیرے جال میں پھنسیں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اللہ نے انجام بھی بتلا دیا کہ تو اور تیرے ساتھی بے شک دوزخ، لَمَوْعِدُهُمْ اجمعین، البتہ ان سب کے وعدے کی جگہ کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اجمعین، اللہ نے اسی وقت ابلیس کو کہہ دیا ٹھیک ہے تو میرے بندوں کو گمراہ کرنا، جو ہو سکے کر لینا، لیکن یہ ذہن میں رکھنا میں تجھے بھی اور جتنے تیری پیروی کرنے والے ہوں گے اس آدم کی نسل سے سب سے دوزخ کو بھروں گا، چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ تو ان جہنم لموعدہم اجمعین، تم سب کے وعدے کی جگہ دوزخ ہے، لہا سبعۃ ابواب، اس دوزخ کے 7 دروازے ہیں۔ تو 7 دروازوں سے مراد 7 طبقات ہیں دوزخ کے، یعنی 7 منزلیں ہیں دوزخ کی۔ مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ جو ہے یہ اوپر نیچے اس کی منزلیں ہیں، اور جنت کی اوپر نیچے نہیں ہے، جنت کی برابر 7 منزلیں ہیں، اس کے مختلف درجات وہ برابری کی صورت میں ہیں، اور دوزخ کے درجات جو 7 اللہ نے بتلائے ہیں یہ اوپر نیچے، جیسے ہم لوگ منزلیں اور عمارتیں کھڑی کرتے ہیں، نیچے 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر، 4 نمبر، 5، 6، 7، اس طرح 7 منزلیں دوزخ کی ہوں گی۔ اور بعض مفسرین نے ان کے نام بھی لکھے جو قرآن پاک میں آتے ہیں کہ سب سے اوپر کی جو منزل ہے اس کا نام جہنم ہے، پھر اس کے بعد والی اس کا نام لظا ہے، لظا کا بھی قرآن پاک میں 29ویں پارے میں ذکر آتا ہے، اور اس کے بعد حطامہ ہے، اس کا بھی ذکر غالباً اس میں سورۃ البلد کے اندر آتا ہے، اور اس کے بعد سعیر ہے اور سقر ہے اور جہیم ہے، ان سب کے نام قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ یہ الفاظ ذکر ہیں، جہنم، لظا، حطمہ، سعیر، سقر اور جہیم اور ہادیہ، یہ سب نام اس کے لکھے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو 7 منزلیں 7 طبقے ہیں دوزخ کے، اس کے بارے میں فرمایا کہ سب سے اوپر کا جو طبقہ ہے اس میں سب سے کم عذاب ہوگا، اور اس طبقے میں، اس منزل میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جو تھے تو ایمان والے مسلمان تھے، لیکن اپنے گناہ ایسے کر گئے، ان گناہوں پہ موت آئی، ان گناہوں کی وجہ سے وہ دوزخ میں ڈالے گئے، تو ان کو اس سب سے اوپر والی منزل میں جس کا نام جہنم ہے اس میں رکھا جائے گا، اور یہ سب سے کم عذاب والی منزل ہوگی، اور ایک دن آئے گا کہ اس کو خالی کر دیا جائے گا۔ یہ ایمان والے ایک وقت آئے گا عذاب بھگت کر کے جنت میں بھیج دیے جائیں گے، اور اس کے بعد
جو لظا والی منزل طبقہ ہے جہنم کا، اس میں عیسائی ہوں گے، اس کے بعد یہودی تیسرے طبقے میں ہوں گے، اور چوتھے طبقے کے اندر سابعین ہوں گے۔ وہ ہیں تو توحید والے، لیکن اس کے ساتھ وہ اللہ کی ذات کے، نبی کی رسالت کے انکار کرنے والے ہیں، اللہ کی حکم و دولی کرنے۔ سابعین اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے۔ اور اس کے بعد مجوسی ہیں، یہ جو آگ کی پرستش کرنے والے، آتش پرست بھی کہتے ہیں، پارسی بھی آج کل ان کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر مشرک، شرک کرنے والے، اور سب سے جو نیچے کا درجہ دوزخ کا ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے درجے میں، اور اس میں سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا، اس میں منافقین کو اللہ تعالیٰ رکھیں گے، جنہوں نے دوغلی پالیسی دنیا میں اختیار کی ہوگی، کافروں کے ساتھ کافر ہو جاتے، ایمان والوں کے ساتھ مومن بن جاتے ہیں۔ تو یہ منافق لوگ جو ہیں ان کو سب سے نچلے درجے میں رکھا جائے گا۔ تو لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہوں گے، یعنی 7 طبقے درجے، لکل باب منہم جزء، ہر دروازے کے لیے، ہر طبقے دوزخ کے لیے منہم ان لوگوں میں سے جزء، ایک حصہ ہوگا، یعنی ایک میں ایمان والے، پھر عیسائی، یہودی، یہ حصہ ہوگا مقسوم، تقسیم کیا ہوا۔ تو یہ چیز اہل ایمان پہ بہت بھاری گزری، اس سے بڑی طبیعتیں پریشان ہوئیں، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اس آیت مبارکہ کو سن کے بدحواس ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور حواس کھو بیٹھے، اور کبھی ادھر کبھی ادھر، جیسے انسان کا کسی وقت جو ہے نا وہ حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں پریشانی کی وجہ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی حضرات لے کے آئے کہ سلمان فارسی کو کیا ہو گیا، ان کے حواس کام نہیں کر رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سلمان تمہیں کیا ہو گیا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے یہ پڑھا لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء، کہ ہر طبقہ دوزخ کے لیے انسانوں ہی میں سے لوگ رکھے جائیں گے، تو اس نے میرے حواس کو کھو دیا، میں حواس باختہ ہو گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کو حوصلہ دے۔ تو اگلی آیتیں ایک تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کے بعد پھر نازل کی ان کے حوصلے اور تسلی کے لیے، ان المتقین فی جنات و عیون، آگے انشاءاللہ ان کا ذکر آئے گا۔